الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیز بھائی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان فرمائی تھی اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان چین و سکون، راحت و اطمینان کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسباب، وہ ذریعے، وہ وسائل مجھے مل جائے کہ مجھے چین اور سکون، راحت و اطمینان نصیب ہو جائے. اس کے باوجود حقیقی چین و سکون اور راحت و اطمینان سے نصیب نہیں ہوتا. اب وہ کون سے اسباب ہیں جس سے حقیقی چین و سکون اور راحت و اطمینان نصیب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ کیا ہے جس میں چین و سکون، راحت و اطمینان مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے تو تمہیں نجات کا راستہ مل جائے گا، یعنی چین و سکون، راحت و اطمینان نصیب ہو جائے گا. اس میں سے ایک املک علیک لسانک، یعنی اپنے زبان پر قابو رکھو، ولیسعک بیتک، دوسری بات کہ اپنے گھر میں رہو، خلوت اختیار کرو، بغیر ضرورت دنیاوی دینی، بغیر ضرورت کے آدمی باہر نہ نکلے. دنیاوی دینی ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلے، بغیر ضرورت کے باہر نکلے گا فتنے فساد میں پڑ جائے گا، اور فتنے میں پڑے گا، فساد میں آئے گا تو پھر راحت، چین و سکون، اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. ان دونوں کی تفصیل، یعنی زبان پر قابو رکھنا اور گھر میں رہنا، ان دونوں کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ بیان کر چکا ہوں. اب ان دونوں کے باوجود، یعنی آدمی زبان پر کنٹرول بھی رکھتا ہے اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اس کے باوجود اگر گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، گناہ ہو جائے، تب بھی آدمی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے، جو تیسری بات ہے، وہ کی اعلیٰ خطیئت، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرے. زبان پر قابو کے باوجود، گھر میں رہنے کے باوجود گناہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر رویا کرو. یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 وجوہات سے آدمی کے آنسو نکلتے ہیں، 7 وجہ سے آدمی روتا ہے. ایک تو خوشی میں روتا ہے، غم میں روتا ہے، غم ہے تو بھی روئے گا آدمی، گھبراہٹ میں روتا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے آدمی روتا ہے، پاگل پنے کی وجہ سے آدمی روتا ہے، کوئی آدمی پاگل ہو کبھی ہنستا ہے، کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، ایسا ہے. اور ایک آدمی دکھلاوے کی وجہ سے بھی آدمی روتا ہے، کسی کو دکھلانا ہے تو دکھلاوے کی وجہ سے روتا ہے، نشے میں آدمی روتا ہے. 6 اور 7ویں چیز اللہ کے خوف سے آدمی روتا ہے. یہ جو 7ویں چیز ہے اللہ کے خوف سے رونا، آدمی جب اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر بچے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے،
اس کو بھوک لگی، اپنی ماں کو بلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو بچہ روئے گا، اس کے رونے سے اس کی ماں متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آسمان سے بارش گرتی ہے تو بارش گرنے کی وجہ سے باغ سرسبز جو شاداب ہوتا ہے، تو پانی کے برسنے سے شادابی آتی ہے، اسی طرح آنسو کے نکلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ جب آدمی روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم ہنسو اور زیادہ رو۔ ایک واقعہ لکھا ہے بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر، یہ کتاب ہے اللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے حوالے سے گلدست احادیث میں واقعہ لکھا ہے نے کہ سلیمان بن منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مجھے اپنا قرب نصیب کیا، اپنے نزدیک کیا، بعد میں فرمایا کہ یہ گنہگار ہے، تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کیوں معاف کیا، تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نہیں جانتا ہوں مجھے کیوں معاف کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ تو نے واعظ کہا تھا، نے بیان کیا تھا، نصیحت کی تھی لوگوں کو، اس نصیحت میں لوگوں کو تو نے رلایا تھا، ایک ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے لوگ روئے تھے، اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو پہلے کبھی میری خوف کی وجہ سے نہیں رویا، اسی مجلس میں رویا، تو اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے طوفیل میں ساری مجلس والوں کو میں نے معاف کیا جس میں تو بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحیم کریم ذات ہے، دوسرے کے رونے سے ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، رویا کرے، آدمی جتنا روئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے۔ پھر آگے فرمایا کہ حتی تعود اللبن فی الزر، کہ جس طریقے سے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے، اسی طرح جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکا ہوا کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رویا کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگا کریں۔ ایک سوال ہوتا ہے، آدمی اکثر یہ سوچتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے سے معافی کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معصیت اور گناہ پیدا ہی کیوں کیا؟ جب اللہ کو معاف ہی کرنا ہے اپنے بندوں کو اور جنت ہی دینا ہے، سوال ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ پھر گناہ ہی کیوں بنائے؟ اللہ چاہتا تو گناہ پیدا ہی نہ کرتا، معصیت کو پیدا ہی نہ کرتا، تمام لوگ متقی ہوتے، کوئی گنہگار ہی نہ ہوتا اور تمام لوگ جنت میں چلے جاتے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمتیں ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں اس نے کفر بنایا، اسلام کے مقابلے میں کفر، اس میں بھی حکمتیں ہیں، طاعت کے مقابلے میں معصیت بنائی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ صلاحیت کے باوجود، گناہ کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کے باوجود آدمی اس گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقویٰ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ دیتا ہے، تقویٰ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ متقی جو شخص ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، اور اس کو میں سب سے زیادہ عزت دوں گا۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر گناہ کرو گے، گناہ کے بعد اپنے سچے دل سے آدمی پکی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بہت پسند آتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے گناہ کو بنایا کہ آدمی گناہ کرے اس کے بعد توبہ کرے تو وہ مجھے پسند آ جائے، میرا بندہ مجھے پسند آ جائے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنی جو شان ہے، ستاری کی شان، معاف کرنے کی، غفاری کی جو شان ہے، اس کو اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنا ہے کہ آدمی توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد میں معاف کروں تو میری جو غفاریت کی صفت ہے، ستاریت کی صفت ہے، وہ ظاہر ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیدا کرے گا تو اس کی جو خالقیت کی جو صفت ہے تو ظاہر ہوگی جب پیدا کرے گا، جب لوگوں کو معاف کرے گا تبھی تو اس کی وہ صفت ظاہر ہوگی، غفاریت اور ستاریت والی۔ ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے
تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ سنیے کیا کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ گناہ کرے گی اور مغفرت طلب کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں پر ترغیب دے رہے ہیں، گناہوں پر ابھار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگار پسند ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت اور ستاریت کی شان کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اتنا غفور الرحیم۔ اللہ تبارک کو ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف طاعت کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اطاعت ہی کرتے رہے، عبادت میں مشغول رہے، اس کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے، اور ہمیں جب پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا بھی تھا نحن نسبحک ونقدس لک، یا اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے۔ فرشتوں نے کہی تھی یہ بات جب ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ کا مقصود پیدا کرنے سے صرف طاعت نہیں ہے ہماری۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ کروبیا کا مطلب فرشتے ہوتے ہیں۔ اطاعت کے لیے تو فرشتے کافی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پھر بھی انسان کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ دونوں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی، طاعت کی صفت بھی رکھی اور اللہ نے معصیت کی صفت بھی رکھی، تاکہ یہ دونوں صفت جب آدمی کے اندر ہو، صلاحیت ہے گناہ کرنے کی، اس کے باوجود آدمی گناہ سے بچتا ہے، تو یہ اصل چیز ہے۔ ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی، پھر وہ اس سے بچ جائے تو اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن صلاحیت کے باوجود آدمی گناہ سے بچے، پھر گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، معافی مانگے، توبہ کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، بڑا غفور الرحیم۔ ہم سوچے اس کی مطلب اس کی 27 صفتوں پر تو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی آئی اور وحی میں کہا کہ یہ داؤد، اگر میرے وہ بندے جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے توبہ کے انتظار میں کتنی توبہ کا ان کے توبہ کا کتنا انتظار کرتا ہوں، تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ سوچیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ کا میں انتظار کرتا ہوں، اور میں ان سے اتنی، جب نافرمانوں سے، گنہگاروں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو آپ سوچئے فرما برداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، دکار آ گیا، جیسے ہم گجرات زبان میں سوکھا پڑ گیا، اسے یعنی بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، پوری قوم، اور کہا کہ موسیٰ آپ تو نبی ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، نبی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو لیا، ساتھ میں جانور بھی لیے، اور جو بستی ہے اس سے باہر گئے، وہاں جا کر دعا کرنا شروع کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے۔ تو پہلے سے زیادہ آسمان صاف ہو گیا، روایتوں میں لکھا ہے، اور پہلے سے زیادہ سورج کی گرمی تیز ہو گئی۔ اب لوگ چوک گئے کہ نبی دعا کر رہا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیرت میں تھے، پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر میرا مرتبہ، میرا رتبہ تیرے دربار میں ختم ہو گیا ہو تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ مجھے بارش عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور کہا کہ موسیٰ تو جو لے کر آیا ہے 70,000 کا مجمع، اس میں ایک آدمی گنہ کا 40 سال سے میری نافرمانیاں کرتا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نہیں جائے گا بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو ایسا گنہگار ہے جو 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نکل جائے، تاکہ اس کے نکلنے سے دوسرے لوگوں کی مصیبت ختم ہو۔ اب جو آدمی گنہگار تھا، جانتا ہے آدمی جو گنہگار 40 سال سے نافرمان، وہ جانتا ہے کہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ بارش رکی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مجمع سے تو کوئی ایسا نہیں نکلا، مطلب یہ کہ میں ہی گنہگار اور میری وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نکل گیا تو لوگوں کو سامنے بے عزتی ہوگی، رسوائی ہوگی، میری انسلٹ ہوگی کہ اتنا بڑا گنہگار کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی، اور میں نہیں نکلا تو میرے نہ نکلنے کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کو تکلیف اور مصیبت ہوگی، کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا معافی مانگتے ہیں،
وہی کھڑے کھڑے کتابوں میں لکھا ہے 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ سمجھ لیجیے، کھڑے کھڑے کہا کہ یا اللہ 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا ہوں، لیکن تو نے مہلت دی، مہلت دیتا رہا، میں نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن آج تیرے سامنے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ سے ہاتھ بھی نہیں رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، لوگ حیران ہیں کہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا تھا کہ نافرمان نکلے گا، گنہگار نکلے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، کہا کہ یا اللہ یہ کیا کوئی نکلا نہیں اور بارش برس گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی نے مجھ سے، یعنی جو گنہگار تھا، اس نے صلح کر دی، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے برسا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے بتا دیجیے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، گنہگار تھا، میری گستاخی کرتا تھا، تب میں نے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو اب تو وہ فرما بردار ہو گیا ہے، اب میں کیوں اس کو کسی کے سامنے ظاہر کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنے سارے گناہ بھی ایک اور واقعہ کا اور انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے جب ہمارا آقا، ہمارا مالک اتنا رحیم کریم ہے تو ہمیں بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، نہ معلوم کون سا لفظ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول آ جائے اور ہمارے پچھلے تمام گناہ، ہماری پچھلی زندگی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کو معاف۔ گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے، ہم جانتے ہیں بہت سارے روزانہ گناہ ہوتے ہیں، اگر پورے دن میں کبھی 10 منٹ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اگر قبول ہو جائے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔